اور کر لو اسپیکر اور کر لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی سحر ٹرانسمیشن آج 6ویں ٹرانسمیشن آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے وہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ کے ہاں آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین کرام حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ
آپ کون سی بہت ہی پیاری شخصیت، اللہ کے محبوب، اللہ کے ہاں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ولی ہے، ان کا آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ ہم اپنے اسکالر حضرات سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے ہاں کیا معاملہ تھا، کیسے ان کو یہ ولایت ملی اور اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام دیا۔ ناظرین کرام، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، تمام تعریفیں جو ہے اس رب ذات کی ہیں، اس رب کائنات کی ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کا جو نام ہے اس میں گرامی ہے، یہ سر الدین نام تھا ان کا۔ ناظرین کرام، کنیت ابو الحسن تھی، سری سکتی کے نام سے معروف ہے۔ تو والد کا نام شیخ مخلص ہے، صبح کی نماز کو رات کے اندھیرے میں ادا کرنے والا تھا، یعنی کہ سکتی کا مطلب پرچون فروش کے ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی بغداد میں پرچون کی دکان تھی۔ تاریخ ولادت، آپ کی ولادت 155 771 کو بغداد محلہ میں ہوئی۔ ناظرین کرام، تحصیل علم، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے مکتب سے حاصل کی۔ رجوع الی تصوف کے بعد مختلف شیوخ سے علمی و روحانی استفادہ فرمایا، اور بالخصوص حضرت معروف کرخی، حضرت فضیل بن ایاز، خواجہ حبیب رائی، مصاحب خاص حضرت سلمان فارسی سے اکتساب فرمایا اور درجہ کمال پر فائز ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ تابعی ہے۔ خلفاء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، شیخ ابو الحسن نوری، شیخ فتح المصلح، شیخ عبداللہ احرار، شیخ سید الابرار رحمت اللہ علیہ اجمعین تھے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارے میں کافی یعنی کہ میرے سامنے بہت چیزیں ہیں۔ آپ کا جو وصال با کمال تھا وہ 13 رمضان المبارک اور 13 ستمبر 867 بروز منگل صبح صادق کے وقت آپ یعنی کہ دنیا سے گئے۔ آپ کا مزار شریف بغداد میں مقام شونیزیہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے تمام افراد کی مغفرت فرما دی۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم اپنے جو ہے اسکالر حضرات سے پوچھیں گے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، کن کے مرید تھے، کہ آپ کو یہ ولایت کیسے ملی، اور ہمارے پیج کو انور رمضان کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، کمنٹ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جو ہے ابتدا جو ہے میں اپنے پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ آج ماشاءاللہ آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ بطول، نواز رسول، کل گلشن علی، فخر و سادات، حضرت علامہ مولانا مفتی علی احمد یوسفی صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ جناب محترم قاری محمد زاہد قادری صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں، تلاوت بھی فرمائی۔ اور ان کے ساتھ آج ہمارے ملک پاکستان کے عظیم سراخان جناب محترم محمد آقی مجید قادری صاحب گدائے گنج بخش، آپ بھی ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کی جو آغاز ہے وہ انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے کروائیں۔ تو یہ ذرا مائک پکڑ لے، تو کیا سنانے والے ہیں آج ہمیں؟ حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کون سی حمد باری تعالیٰ ہے؟ اس کا ایک رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا کلام، بگڑے سارے کم بنانا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ مولا سارے کہندے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا، کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا اللہ اللہ
अल्लाह 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 बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा अल्लाह जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह 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 मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करा विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा अल्लाह 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 पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं क्योंकि कर कर रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह हर घर दे विच रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा अल्लाह अल्लाह माड़िया दी गल बनांदा अल्लाह जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा आज का प्रोग्राम अल्लाह वालों की निस्बत से सजा है हज़रत सरी रहमतुल्लाह अलैह आपका फैजान जारी सारी है जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है गंज शकर फरीदुद्दीन बनदे ने जेड़े अल्लाह अल्लाह करदे ने सिर सकती भी बन जांदे ने जेड़े अल्लाह अल्लाह करदे ने मेरे दाता पिया बन जांदे ने जेड़े अल्लाह अल्लाह करदे ने गंज शकर फरीदुद्दीन बनदे ने जेड़े अल्लाह अल्लाह करदे ने बगदाद वाले बन जांदे ने जेड़े अल्लाह अल्लाह करदे ने ख्वाजा मोइनुद्दीन बन जांदे ने जेड़े अल्लाह अल्लाह करदे ने जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा है ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह ओनू अपना हरम विखांदा अल्लाह
माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह हाँ माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ज़िया जो खिदमत गार है रब दे बंदियां दा ज़िया जो खिदमत गार है रब दे बंदियां दा ज़िया जो खिदमत गार है रब दे बंदियां दा इस बंदे ते कर्म कमांदा इस बंदे ते कर्म कमांदा अल्लाह हाँ माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला कमाल कर दिया भाई। आकी मुजीद कादरी साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ हमदे बारी ताला पढ़ा और ऐसा पहला सना खान मुस्तफा देखा कि जिसमें हजरत सैयद सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आ गया, दाता साहब का भी नाम आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब का भी नाम आ गया, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, गौस पाक रहमत सबके नाम आ गए। नाज़रीन ऐसा सना खान मुस्तफा क्या खूब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आपने पढ़ा। आज तो मैं कहता हूँ कि नूर रमजान एक और दुबाला हो गया, नूर रमजान हो गया। तो माशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं किबला अपने पीर भाई और किबला सैयद बादशाह की तरफ बढ़ता हूँ, शाह साहब की तरफ बढ़ता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला क्या हाल है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा किबला, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहमियत रखने वाला है, बहुत ही खूबसूरत मौजू है। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक तो बंदा जैसे अभी कादरी साहब ने जो है जो गदाए गंज बख्श आकी मजीद कादरी साहब ने अभी अल्लाह अल्लाह की सदा हमदे बारी ताला के अंदर अल्लाह के वलियों का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र किया। ये बताइए बंदा अल्लाह का वली कैसे बनता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन और नूर रमज़ान वालों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि एक बार फिर मैं नाजरीन के सामने दीन इस्लाम की अहम मालूमात और दीन की बातें सुनाने के लिए हाजिर हूँ। हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का आज मौजू है जो सबसे पहले आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल है कि बंदा अल्लाह का वली कैसे बनता है। अल्लाह का वली बनने के लिए बंदे को कोई लंबे चौड़े काम नहीं करने पड़ते कि वो तस्बीह पकड़ के बैठ जाए, करोड़ दफा ये पढ़े तो अल्लाह का वली बन जाएगा। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही फार्मूला इरशाद फरमाया। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने भी फरमाया, जब वो काफिर मुशरिक इकट्ठे होकर हाजिर हुए ना, कहते हम अल्लाह के बेटे हैं, ना अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह हमसे प्यार करता है। तो अल्लाह ने फौरन फरमाया, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमाओ अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो क्या करो, फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलो, आपके दर के गदा बन जाओ, तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जो है सबसे पहले काम है, इसके बगैर बंदा अल्लाह के वली बन ही नहीं सकता। रसूल, हाँ जी, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कि इताअत रसूल सबसे पहला जो सीढ़ी है, सबसे पहला काम है वो इताअत रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें मुबारक है, जो आदा है, वो अपने अंदर डेवलप करना, अपने अंदर पैदा करना, ये सबसे पहला काम है। यहाँ से वलायत शुरू होती है। जब इसके साथ साथ ये काम करेगा, दुरूद शरीफ की कसरत करेगा, तो अल्लाह फिर उस बंदे से खुद ही मोहब्बत शुरू कर देगा। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस में मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा फराइज और वाजिबात के बाद नवाफिल की कसरत करता है तो वो बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। जब बंदा
اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سالانی لأوتینہ، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب محنت کرے گا۔ یہ فرائض ہے۔ آج کل لوگ ملیں گے اور ملتے بھی ہیں، ساڑی نماز مدینے ہوندی ہے، اسی نماز مدینے پڑھنے، ساڑا مرید ہوگا نماز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتایا، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو فرائض ہیں یہ پہلے ادا کریں، بالکل اس کے بعد باقی کام ہے۔ وہ ایک ہمارے علامہ صاحب ہے جی، علامہ سلمان شفیق یوسف صاحب، جی جی میرے استاد محترم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جامعہ یوسفیہ کے مدرس ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک پیر صاحب ہے، پیر صاحب ہاں ظہر کی نماز آئی ہے، پیر صاحب نے نہیں پڑھی لیکن کھانا آیا تو ٹکا کے کھایا ہے، عصر کی نماز آئی، نماز نہیں پڑھی، چائے پی ہے، بسکٹ کھائے ہیں، نماز نہیں پڑھی، پھر مغرب کی آئی ہے، پھر کھانا کھایا ہے، نماز نہیں پڑھی۔ مریدہ نے پوچھا بابا جی نماز نہیں پڑھتے پہ، کھاندے پہ ہو، نماز کتنے پڑھتے ہو؟ اب پتروں میں مدینے پڑھ گیا نا، تو وہ بڑے سمجھدار مریض سی، وہ کہنے لگا اچھا اے تسی نماز مدینے پڑھتی تو روٹی بھی مدینے کھا لیا کرو۔ ایسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، یہی ہے نا ڈبہ پیر جسے کہتے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں ہماری نماز مدینے ہم دل میں پڑھ لیتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے کام ہے فرائض ادا کرنا۔ جب فرائض بھی کثرت ہوگی اس کے بعد نوافل پڑے گا، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ایسے جب بندہ دین کی راہ پر چلتا ہے پھر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تسبیحاں وہ بعد کے کام ہے، پہلے فرائض ہے، درود شریف، کلمہ طیبہ، پھر اوراد۔ اس کے میں ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، جو بھی کام ہے اللہ کے ذکر، نماز ہو گئی، روزہ، سب سے بڑا ذکر اللہ فرماتا ہے ہی نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، اور یہ میرا بہت بڑا ذکر ہے۔ امام غزالی اس بارے فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر اس کی 4 سٹیجیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلا جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پہلی سٹیج آتی ہے کہ صرف زبان اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ زبان جو دل ہوتا ہے وہ زبان کی لذت محسوس کرتا ہے، زبان کچھ کہتی ضرور ہے، پھر دل واقفیت حاصل ہوتی ہے دونوں کی، اس پر جب محنت کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ دل اور زبان دونوں اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، جب اس پر محنت کرتا ہے تو پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے زبان خاموش ہو جاتی ہے، دل اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ زبان خاموش بھی ہو گئی، دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، وہ اللہ دل سے نکلتی رہتی ہے، اس کے جسم میں، اس کے لو میں اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے محنت کے بعد۔ یہ ہے پروسیجر، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجوب شریف میں آپ فرماتے ہیں جو بندہ نماز 5 گانا نہیں پڑھتا وہ بندہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ نماز 5 گانا، تلاوت قرآن عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ سارے کام مل کر جو بندہ کرے گا وہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میتھڈ بتایا، یہ فارمولہ ہے، اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا نا اللہ نے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو میرے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، نہ کہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ کہ انہیں غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ڈرتے اسی سے ہے نا، وہ اس سے خوف نہیں، صرف اللہ کا خوف ان کو ہوتا ہے اور کسی کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے ڈر کے ہوتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے قریب ہوتے، بندہ پورا دن کسی کو یاد کرے وہ بھی دیکھتا ہے نا کہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کو ہر وقت یاد کرے گا پھر اللہ بھی اس کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، یہی معنی ہے تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر۔ اس میں میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، کمال کا واقعہ ہے، شاید ناظرین نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولر شریف والے، وہ گئے بابا فرید کے دربار میں پاک پتن شریف، وہاں سے کسی نے آپ سے پوچھا حضور یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اتنا بڑا سوال کیا اس نے، آپ نے کمال کا جواب دیا، آپ نے فرمایا اللہ اس وقت حق فرید یا فرید، وہ بندہ حیران ہو گیا، حضور آپ اتنے بڑے حق فرید، آپ اتنے بڑے عالم سید
اور جواب کیسا دیا ہے؟ کیا بات آپ نے فرمایا اپنے پلے سے نہیں دیا، میں قرآن عظیم پڑھ کے دیا. کہ اللہ فرماتا نہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. دیکھو بابا فرید پوری زندگی اللہ کے ذکر کرتے رہے. آج یہ وقت ہے کہ اللہ ان کا نام بلند کر رہا ہے. پہلے یہ سبق ہمیں بھی دیا، ہمیں بھی دیا. ہم یہ بھی کام کریں گے تو اللہ ہمارا بھی ذکر کرے گا. ابھی ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کر، اللہ ہمارا ذکر کر. یہ بھی ہے ملتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا، جو بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہ ان کا کفارہ ہے. جب ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ جائے گی، اپنا چہرہ، اپنی شکل و صورت، اپنا کردار، افعال ہم ان نیک بندوں کے جیسا کر لیں گے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کر لیں گے، ہم بھی اللہ کے محبوب بنتے بن سکتے ہیں اور بن جائیں گے انشاءاللہ. ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ولایت کا دروازہ بند ہے، نبوت کے بند ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آقا الاسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آقا الاسلام سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. بالکل سبحان اللہ. بننے میں سب سے پہلے ہیں اور آنے میں سب سے آخر ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ. جی قادری صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ بتائیے جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب نے بھی بتایا. آپ یہ بتائیں کہ حضرت سری سکتی آپ کا حسب و نسب میں یہ بتائیے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کن بزرگ ہستی کے مرید تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جو جد بزرگاں گنا جاتا ہے، جد اولیاء کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور آپ نے ان کی صحبت سے بڑا فائدہ حاصل کیا. سبحان اللہ. اور انہی کے بھانجے بھی اور حضرت سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سبحان جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. آپ دو روایتیں آتی ہیں 11ویں لڑی میں یا 16ویں لڑی میں اوپر سے حضرت دادا گربخش رحمۃ اللہ علیہ کی سبحان اللہ مشروں میں سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیے آپ کس ملک اور شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ملک عراق ٹھیک اور شہر بغداد ٹھیک سے آپ کا تعلق تھا. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. تو یہ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ وقت جو ہے اب 1 منٹ 2-3 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم وہ سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں. تو میں قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ بتائیے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ قادری صاحب نے بتایا کہ آپ کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں آپ کا نام آتا ہے. اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، وہ آپ کے بھانجے ہیں اور آپ ان کے ماموں ہیں اور آپ ان کے استاد بھی ہیں. انہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا تھا. تو ان کی تعلیمات روز روشن، جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی تعلیمات یہ ہوتی ہیں کہ تم سارے نیک انسان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غدا بن جاؤ. یہ ان کی تعلیمات سمپل سے کام ہوتا ہے. وہ ہر بندے کو، ہر شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتے ہیں صحیح طور پہ، صحیح معنوں میں کہ ان کی کردار، ان کا افعال اور ان کے سارے شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور آپ کی سیرت جیسی ہو. یہ آپ کی تعلیمات کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ رستے میں جا رہے تھے، ایک شرابی پڑا ہوا تھا زمین پر، پی ہوئی شراب اس نے، لیکن منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں نکل رہی. تو آپ ٹھہرے، دیکھا کہ وہ کہا اے بدبخت کہ تو پڑا ہوا زمین پر اور شراب پی ہوئی ہے اور اس ایسے منہ سے کس عظیم ہستی کا نام لے رہا ہے. اور آپ نے اس کو اٹھایا، اس کا منہ دھویا، منہ پاک صاف کر دیا، آپ چلے گئے. جب اس کو ہوش آیا، لوگوں نے کہا سری سکتی آئے تھے، تیرا منہ صاف کر کے گئے. اس نے سوچا، دل میں نادم ہوا، یار اتنی بڑی ہستی آئی ہے، میں ابھی بھی شراب پی رہا ہوں. اس نے فوراً سچی توبہ کی اور اللہ کا ولی وہ بھی بن گیا. اور پھر جب رات کو سونا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ
सदा आई आतिफ गैबी से, कैसे रह सकती, तुमने हमारे बंदे का मुंह साफ कर दिया, हमने तेरे सदके उसका दिल ही साफ कर दिया। मैं कहता हूँ कि वो अल्लाह के वली कैसे न बनता, इतने बड़े अल्लाह के वली के हाथ लगे अल्लाह का वली ना बने। जो ही आपके हाथ उसके मुंह पे लगे ना तो उसकी गलाजत उतर गई, और वही हाथों की तस्वीर जब दिल में गई ना दिल ही पकीजा हो गया, जो अंदर गलाजत थी वो भी निकल गई। और जब आप सुबह सुबह तहज्जुद पढ़ने मस्जिद में आए, वो शख्स पहले तहज्जुद पढ़ रहा था जो शराबी था। ऐसे इनका किरदार होता है। हम किसी को देख लेना, चलो तू बड़ा शराबी, तू तो सिगरेट पीना है, तू तो फलाना है, लेकिन ये कैसे लोग थे कि थे शराबी, उसका मुंह धोया और उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया, वो भी अल्लाह के वली बन गया। हम जो मस्जिद में आ जाए उसको भी निकाल देते हैं, और तू बड़ा है चल निकल जाए तू। ऐसे ये हमारी जो मौजूदा हालत है उस जैसी होनी चाहिए। कोई बेचारा आ जो गया है, कोई मारा आ जाए गंदे कपड़े पहन के, हम समझ रही है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर किसी से प्यार नहीं करेंगे तो अल्लाह वली कैसे बनेगा। ऐसे कोई बद अकीदा इंसान है, उसको कुत्ता बिल्ला कह के भगा देंगे, वो कैसे इंसान बनेगा। उसको प्यार की जरूरत होती है। जब वो प्यार करेंगे, खिदमत करेंगे उसकी अच्छे अंदाज में, दीनी तालीमात के मुताबिक, वो भी अल्लाह का वली बन जाए। तो खिदमत खल्क सबसे अव्वलीन काम होता है औलिया का। और आपकी ये तालीमात है कि अल्लाह को एक मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, और आप सबसे पहले फरमाया करते किसी का दिल मत दुखाओ। और आजिज़ी क्या थी आपकी, इतनी आजिज़ी थी, आप हर वक्त शीशा देखते रहते थे। बीवी ने पूछा हुजूर हर वक्त शीशा देखते रहते हैं? कहा मैं इसलिए शीशा देखता हूँ कि कहीं मेरा गुनाह कर करके मुंह तो काला नहीं हो गया था। इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन आजिज़ी का ये कमाल है। और हम दो तस्वीर फेर रहे हैं तो क्या बन जाते हैं, लेकिन आप ये आजिज़ी का कमाल है, अल्लाह के वली हैं, ये आपकी आजिज़ी है। तो हमें भी ऐसी आजिज़ी अल्लाह से हम दुआ करते हैं, इन नेक लोगों के सदके, उनके जिक्र के सदके अल्लाह में भी नेक बना दे। उसके खजानों में क्या कमी है, उसके खजाने तो ऐसे है कि बिशर हाफी कौन थे, शराबी, रास्ते में जा रहे थे, कागज को भूखा देखा तो अल्लाह का नाम था ना, इतना ओछता में रब का नाम है, उसको खुशबू लगा के रख दी। तो रात को सोए तो आपने अल्लाह ने फरमाया ए बिशर हाफी तुमने हमारे नाम को खुशबू लगाई, पकीजा किया, बुलंद किया, हम तेरा नाम दुनिया आखिरत में बुलंद किया। वो जात ऐसी जात है, हमें भी ऐसा बना सकती है। दुआएं हमें भी अल्लाह उनके फजूल बरकत से कुछ अता फरमाए, हमें भी नेक बना दे। उनकी तालीमात यही थी, खिदमत खल्क करना। और ये चूंकि वक्त जो है ना वो से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, कि अगर तुम खालिक को राजी करना चाहते हो ठीक तो उसकी मखलूक से प्यार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैंने तमाम भलाई के कामों में ठीक बेहतरीन जो काम देखा है वो है भूखे को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात है। और वैसे भी रमज़ान मुबारक है, जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं इफ्तारी और सहरी का एहतमाम जो करते हैं, बेशक तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैरत। अच्छा मैं जो है ना वक्त जो है ना काफ़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि आके मजीद कादिर साहब की बढ़ते हैं की क्या सुना रहे हैं आज। जैसा कि शाह साहब अल्लाह के वलियों की शान बयान कर रहे हैं, और जो उनका गुलाम हो जाता है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। बेशक बेशक बेशक। तो मैं गुलामी में ही एक कलाम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो उनका गुलाम है वो हम सब का इमाम है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाइए। बस दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गुलामी रसूल में मौत नसीब है। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं खूबसूरत लम्हात के अंदर, अल्लाह ताला सबका देखना और मिल बैठना कबूल फरमाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े बनाता है। बस नाम मोहम्मद जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे होवे
جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے کیویں ہو سکے دا کے چولی او دکھالی ہووے کیویں ہو سکے دا کے چولی او دکھالی ہووے اے دعا مانگو کے مر جائے نبی دینا تو اے دعا مانگو کے مر جائے نبی دینا تو اے دعا مانگو کے مر جائے نبی دینا تو اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دینا تو کیونکہ موت تے آنی کلو نفس ذائقۃ الموت بس دعا کریں غلامی رسول میں موت آ جائے موت تے آنی پر موت مثالی ہووے موت تے آنی پر موت مثالی ہووے میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کے آگے اور مجھے کہنے لگے میاں صاحب قبر میں سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے تو میاں صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا جو کہتے ہیں ان کے ہی ہوں گے ہماری قبر میں تو سرکار آئیں گے قبر وچ او دی ہنیرا نہیں کدی ہو سکدا قبر وچ او دی ہنیرا نہیں کدی ہو سکدا قبر وچ او دی ہنیرا نہیں کدی ہو سکدا عشق سرکار دی شمع جنے والی ہووے عشق سرکار دی شمع جنے والی لوکاں مینوں آن ڈرایا لوکاں مینوں آن ڈرایا میاں رات قبر دی کالی آپ فرماندے نے میرا یقین اوتے اس نے آنا جد موڈے کملی کالی قبر بچ او دی ہنیرا نہیں کدی ہو سکدا عشق سرکار دی شمع جنے والی عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے عشق سرکار دی شمع جنے والی ہووے اور شعر دیکھیے گا فیض ہر ایک نو ہے
फारूक की दरे पंजे तन तो फैज हर एक नो है फारूक की दरे पंजे तन तो फैज हर एक नु है फारूक की दरे पंज तन तो रूमी होवे बिलाल भाई रूमी होवे पावे हबशी या गजाली होवे पावे रूमी होवे पावे हबशी या गजाली होवे जेड़ा 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 सरकार रे दो आलम दा सवाली होवे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता जेड़ा सरकार दो आलम दा सवाली होवे। क्या खूबसूरत आपने आका इस्लाम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया और बुजुर्गों का भी जिक्र किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी मैं चाहता हूँ कि शाह साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शाह साहब ये बताइए, हजरत श्री शक्ति, पहले तो हमने ये पूछा था ना कि बंदा अल्लाह का वली कैसे बनता है, फिर फरमाया हजरत श्री शक्ति का ताल्लुकात क्या था, तालीमात क्या है। फिर ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली कैसे बने। ये भी सवाल अहम है। श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली कैसे बने। हर कोई बंदा, कोई ये अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है कि वो पैदा होते हैं अल्लाह का वली हो। जैसे ज़रगौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से वो पैदा हुए अल्लाह के वली थे। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि शायद कादिर साहब ने बताया था कि आपने पहले सबसे बताया कि आपकी परचून की दुकान थी। शक्ति कहते ही है जो परचून बेचने वाला हो, दुकानदार हो, बर्तनों की दुकान थी। तो आपके पास कोई लड़का चीज लेने के लिए आया, आपने उसको वो अता कर दी, वो लेके चला गया। एक वाकया ये मिलता है, एक ये मिलता है कि हजरत मरूफ करखी या कोई और बुजुर्ग किसी बच्चे को लेके आए, तो आपने कहा ये किसका बच्चा है, कहा ये उधर खड़ा था यतीम बच्चा है। तो उन्होंने आपकी परवरिश में दे दिया, तो आपने यतीम बच्चे की परवरिश की। मरूफ करखी रज़ी अल्लाह ने आपको दुआ दी, इस दुआ की बरकत से आप अल्लाह के अल्लाह के वलियों होते ना, उनकी दुआ में असर होता है। मैंने आपको हदीस सुनाई नहीं, बंदा अल्लाह के वली जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह हाथ बन जाता है, अल्लाह आंखें बन जाता है, अल्लाह कान बन जाता है, उसका आखिरी जुमला व इन सालनी लाउतियन्नहु, जब वो अल्लाह से सवाल करता है अल्लाह फौरन उसको अता फरमाता है। तो ये मेहनत है, जो ही आपने दुआ की तो ही आपको अल्लाह ने वली बना। तो ये दुआओं के सिलसिले में बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। किसी गरीब को खाना खिलाने से बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का नाम बुलंद करने से बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। वली का मना दोस्त होता है, अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह का प्यारा होता है। ये नहीं है कि ये किसी खास बंदे के पास सर्टिफिकेट होगा वो अल्लाह के वली है, बल्कि ये अल्लाह का फजल होता है, जिसे चाहे अता फरमा। ये अल्लाह का फजल है कि जिसे चाहे अता फरमा दे, वो मिल जाए तो अल्लाह का बंदा अल्लाह का वली बन जाता है। तो आपके जिंदगी में ये दो चार काम मिलते हैं कुतुब हदीसा में, जो हजरत फरीदुल अत्तार ने तज़किरतुल औलिया में लिखे, दाता साहब रहमतुल्लाह ने कफ्शुल मजूम ने लिखे, हिल्यतुल औलिया में भी काफी जगह पे ये दो चार वाकयात मिलते हैं। इसकी बिना पर आपको अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। और एक ये किसी ने बाज जो औलिया है, बाज मुसन्निफीन है, उन्होंने ये वाकया जो मैंने पहले शराबी वाला सुनाया था, आपने शराबी का मुंह साफ कर दिया, तो अल्लाह ने इसके सदके भी आपको विलायत में और दर्जा अता फरमाया। पहले थे फिर आपको और दर्जे मिल गए। बंदा मखलूक खुदा की खिदमत करे, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाता है। वो कहते ना, तुम मेहरबान हो अहले ज़मीन पर, खुदा खुश होगा अर्शे बरी पर। क्या बात है, क्या बात। फिर मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते नहीं, ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहंदा,
ہمارے شیخ طریقت پیر و مرشد مفسر قرآن حکیم الامت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ڈھا نہیں مسجد، آپ فرماتے بنا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کو ڈھا پر بندے دا دل نہ ڈھاوے اون دے وچ رب رہندا۔ تو یہ بھی تعلیمات تھی کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں مل ملا کے بندہ اللہ کے ولی بنتا ہے۔ تو آپ کے جو کردار ہے اس میں یہ بھی ایک بس نمایاں تھا کہ آپ کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بس ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں وہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قادری صاحب ارشاد فرمائے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار آپ کیا کرتے تھے؟ جو زیادہ معروف لکھا گیا ہے نا کتب میں وہ کہ آپ کباڑ کا کاروبار کرتے تھے، لوہے کا، کباڑیے کا یہ کاروبار کرتے تھے، اور آپ اپنی دکان میں ہی آپ نے ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جہاں آپ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، ورد وظائف کرتے تھے، اور 1000 نفل روز پڑھتے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اللہ وقت کی کمی کے باعث ہی آپ کا سوال بھی مختصر تھا، جواب بھی مختصر دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے، پہلے میں شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے، حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ کا جو حلیہ مبارک تھا وہ کیسا تھا؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا حلیہ ایسے ہوتا ہے بندہ ان کو دیکھتا ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ان کا وصف نمایاں ہوتا ہے، یہ وصف۔ اور تم نے یہ شاید روایت بھی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جس کو تم دیکھو خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے، جس کو بندہ دیکھے خدا یاد آ جائے اللہ کا ولی۔ تو اللہ کے ولی کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی دعوت پہ گئے تو یعنی کہ لباس اچھا نہیں تھا، لوگوں نے دھکے یعنی کہ مار کے تو بھیج دیا، غازی ادھر تو بڑے بڑے اچھے اور حسین بندے آئے، اچھے اچھے کپڑے پہنے، وہ جب چلے گئے تو آپ نے نا اچھا لباس پہنا، اچھا لباس پہن کے جب آئے تو جب لنگر شریف ہاں کھلا، جب روٹی کھلی تو وہ جو سالن تھا نا اٹھا کے اپنے کپڑوں میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا حضرت، یہ کیا کر دیا؟ کہا جی پہلے میں بن کے آیا تھا ایسا، تو یہ دعوت میری نہیں ہو رہی، یہ میرے کپڑوں کی دعوت ہو رہی ہے۔ تو یہی چیز ہے نا، یہ بھی آپ نے جو واقف نے یہ بھی ملتا ہے کہ جو پہلے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کے پاس رکھ کے نئے پہن کے آئے، تو جب کہا کھانا کھاؤ، شیخ سعدی وہ کپڑے کہنے کھاؤ بھائی، کھاؤ بھائی۔ تم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے کہاں بلایا تو کپڑے کو بلایا ہے، جس کو بلایا وہی کھائے گا نا۔ تو حلیہ نیک لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے چہرے مبارک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت برکت سجی رہتی تھی، داڑھی مبارک تھی، آپ کے کپڑے چاہے سادہ تھے مگر پاک اور صاف ستھرے تھے۔ اس میں اور بات کی وضاحت کرتا چلوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ننگا کبھی نہیں ہوتا، پٹے پرانے کپڑے گندے نہ پاک کپڑے پہنا، ایسے اللہ دے ولی ہیں جی۔ 40 دن غسل ہی نہیں کیا، بال اتنے بڑے گچھے بنے ہوئے، اسی اللہ دے بزرگ ہیں جی، کبھی نہائے نہیں نہ کچھ کیا بزرگ، بلکہ پاک صاف تھے۔ ان کا ستر بھی کھلا رہتا ہے 24 گھنٹے، لوگ پتہ نہیں کیسے ان کے پاس بو بھی آتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہم فرمایا گا نا نماز کی شرطیں ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، ستر عورت کا مطلب ہے کہ اپنے ستر کو ڈھانپنا، پہلے شرط طہارت، وقت، نیت، اور کیا کہتے ہیں جو استقبال کی، تو یہ چیزیں اگر نہ ہو تو پھر کیا کوئی ولی بن سکتا؟ چھوٹی سی بات میں نعیم بخاری صاحب ایک پرانے کمپیئر ہیں، ٹھیک، ان کا ایک پروگرام لگتا تھا اکشن ٹی وی میں، اسٹوڈیو 2.5، ٹھیک، اس میں انہوں نے بڑی کمال کی ایک بات بتائی تھی، کہنے لگے مجھے ایک دفعہ شوق ہوا کہ میں بھی ذرا انٹرویو کروں۔ اچھا، وہ آ گئے ادھر میانی صاحب قبرستان میں، ٹھیک، یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عمر شدہ آدمی آؤٹ آف ڈریس لیٹا ہوا ہے، تن میں کوئی کپڑا نہیں ہے، ٹھیک، اور خواتین و حضرات سب مرد عورتیں آ رہے ہیں، وہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ ایک نجاست کا بال ٹھیک اپنا توڑ کے وہ دے دیتا۔ اچھا، بخاری صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، جب سب چلے گئے پھر میں اس کے پاس گیا تو میں نے کہا بھائی یہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ تو اس آدمی نے
بڑی بہترین بات کی اور بڑی اعلیٰ طرف کی بات کی. واہ. اس نے کہا جو اللہ رسول کو چھوڑ کر آتے ہیں ان کے لیے یہی کچھ ہے. آئے ہائے ہائے کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کی جو اللہ رسول کو چھوڑ کر آتے ہیں ان کے لیے یہی کچھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ دے تو پھر ایسی ہوتا ہے شیطانیت. اور کیا. ہاں ہاں. اور ویسے بھی آج کل تو شیطان کو جگڑ دیا گیا ہے. تو آج کل بھی وہ کسی نے کیا خوب کہا نا, وہ کہتے ہیں جی اے تسی روزیاں وچ شیطان تے جھگڑیا جاندا ہے, تسی روزیاں وچ بھی لڑدے ہو, روزیاں وچ بھی وہی چیزاں نہیں چھڑدے جو تسی روزیاں تو پہلے کردے سو, جو روزیاں تو بعد کردے تسی وہ بھی نہیں چیزاں. تو علامہ سلیمان شفیق یوسفی صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں بھائی سنو 11 مہینے نے جڑے تانوں ٹیکے لائے نے نا ہوندا اثر ایسی مہینے چ ہوندا ہے. وجہ ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے لیتا ہے اللہ کی طرف سے, درویش بچا لیتا ہے آفت سے, بلا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مومن کی دعا سے. اس کا ریلیٹڈ جو ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول مددگار ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول مومنوں کے مددگار ہیں, اور ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت تو ختم ہو گئی نا ایسے, اب قیامت تک اللہ نبی وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہے اس میں قیامت تک اولیاء کرام آتے ہی رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی ساتھ کوئی گھڑی خالی نہیں ہوتی جس کی آپ نظارے زندگی میں بھی کر لیتے ہیں کہ فلاں چوک میں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا رہ گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, فلاں کو فلاں چوک پہ, فلاں کو فلاں آبادی پہ. ٹھیک. تو اس طرح یہ نظام اللہ تعالیٰ ایسا چلا رہا ہے. یہ بتائیے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آپ کس گناہ کی بخشش کے لیے 40 سال تک جو ہے روتے رہے, اللہ تعالیٰ کی ہاں بخشش طلب کرتے رہے؟ بہت زبردست. آپ کی زندگی مبارک میں کسی نے پوچھا کہ حضور آپ سے خدا کا کبھی کوئی گناہ ہوا ہے؟ اچھا. ہم نے فرمایا ہاں, میں ایک گناہ کی پرواش میں, اب مجھے 40 سال ہو گئے میں اللہ سے معافی طلب کر رہا ہوں. ٹھیک. 40 سال. لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا گناہ تھا؟ ہم نے فرمایا ایک دفعہ جہاں ان کی دکان تھی اس بازار میں یا مارکیٹ میں آگ لگ گئی. اللہ. تمام خاکستر ہو گئی دکانیں. ٹھیک. تمام دکانیں جو تھی دائیں بائیں سب جل گئے. اچھا. تو آپ بھی اسی پریشانی میں آئے کہ میں اپنی دکان دیکھوں. تو جب قریب آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دکان بچ گئی ہے. اچھا. یا صحیح شکتی رحمۃ اللہ آپ کی دکان بچ گئی ہے. ہم نے فرمایا میں نے دیکھا آگے بڑھ کے دکان میری بالکل محفوظ ہے. سبحان اللہ. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ. یا اللہ شکر الحمدللہ تو نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ صحیح شکتی تو بہت زیادہ جو ہے لالچی قسم کا ہو گیا ہے, تو اس میں اپنی ذات کی تجھے پڑ گئی ہے جتنے لوگوں کو نقصان ہوا کسی کے پاس نہیں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اپنی دکان کی پڑ گئی آپ کو. اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ اس دن سے لے کے آج تک 40 سال تک میں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں تو چلو بچ گیا, تو دوسروں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں اپنے حقوق تو چاہے معاف کر دوں, وہ میرے اپنے حقوق ہیں, میرے بندے کے ہیں. ٹھیک. لیکن بندے کے جو حقوق ہیں, حقوق العباد جسے کہتے ہیں, اگر وہ بندہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں. درست. ورنہ کوئی معافی نہیں. ایسے بے شک ایسی ہے. وہ ایک ایسے بھی ایک واقعہ ملتا ہے نا, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ سارا یعنی کہ جو ہے علاقہ جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا, تو ان کی جو ہے دکان وہ سلامت رکھی. ایسے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہاں, جب وہ ایک مائی کے پاس گئے, ایک جھونپڑی تھی اس کی, تو جب اس کو کہا کہ بھی عذاب آنے والا, تو جو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جب عذاب آئے گا نا تو مجھے بھی وہ کشتی میں لے جانا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا تو کہتے ٹھیک ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے تھے, عذاب بھی آ گیا, پانی سارا کچھ روڈ کے لے گیا, پہاڑ ہر چیز. تو جب آپ کو یاد آیا وہ ایک بی بی تھی, اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے جب عذاب آئے گا تو مجھے لے جانا. تو آپ واپس گئے تو دیکھا وہ بی بی وہیں موجود تھی جھونپڑی کے. کیا بات ہے. میں آپ
معذرت کرتا ہوں میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی ارشاد کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھولنے سے پاک ہوتے ہیں. یہ بھولنا ایک عیب ہے اور عیب کبھی نبی میں آ ہی نہیں سکتا, بلکہ آپ کو یہ بات اس لیے اللہ نے مخفی کر دی تھی, یاد تھا آپ کو, لیکن اللہ کی ایک شان تھی, اللہ نے دکھانا تھا کہ میں جس بندے کو چاہوں طوفان آئے بھی ہو نیک تو میری قدرت اس کو کیسے بچا کے رہتی ہے, یہ بس ایک دکھانا تھا, ہمیں بتانا تھا. مگر اللہ کے نبی, اللہ کا ولی نہیں بولتا نبی کی کیا شان ہے. تو یہ اس لیے تھا, ایک حکمت تھی. جیسے آدم علیہ السلام ہے, اللہ فرماتا ہے دانا کیوں کھایا, فرمایا وہ ہماری مرضی سے کھایا, ان کی مرضی نہیں تھی. پھر کیا گیا فتلقى آدم, پھر ہم نے خود ہی سکھا دیا سارا کچھ کہ آپ معافی مانگو میں معاف کر دوں. یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں. یہ حکمت تھی کہ میں کیسے بچاتا ہوں, اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ تاکہ پتہ چلے لوگوں کو جو میرا بن کے رہتا ہے, پھر اگر عذاب آئے, طوفان ہے, آندھیاں آئے, وہ بچ کے ہی رہتا ہے. بن کے تو دیکھو نا اس کے, جیسے سری سختی بنے تو تم بھی تو بن کے دیکھو, پھر اللہ کیسے بچاتا ہے. ہر میدان سے, ہر آفت سے پھر اللہ بچا کے رہتا ہے. ہزاروں سلطنتیں بدلی, ہزاروں بادشاہ بدلے, نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی, نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت سارے ولیوں کی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں, یہ اولیاء اللہ جو ہے, سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے منتظمین ہیں. ٹھیک, منتظمین ہیں. اللہ نے بھی اختیار دیا کہ اس کو فلاں جگہ, اس کو فلاں جگہ, اس کو فلاں جگہ. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ وقت جو ہے وہ سحری کا ہوا چاہتا ہے, تو ناظرین یہ کلوز کر. ناظرین کرام, میں جاتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. قبلہ شاہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, قبلہ قادری صاحب نے بھی بڑی خوبصورت جو ہے باتیں بتائیں, اور آقی مجید قادری صاحب بھی نعت شریف پڑھ رہے تھے. تو انشاءاللہ مجموعہ نعت ان سے اب سنتے ہیں. تو ناظرین کرام, آج کا ہمارا موضوع یہ موضوع تھا حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے اپنے اسکالر, مذہبی اسکالر حضرات سے پوچھا, قبلہ شاہ صاحب سے پوچھا, قادری صاحب سے پوچھا, نشیز نے بھی آپ کے سامنے سیکھا. تو ناظرین کرام, میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے یہ قرآن میں فرمایا ہے. سورہ المائدہ کی 35 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے وسیلہ لے کے آؤ. اور ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اس میں کہا ہے نا وسیلہ لے کے آؤ, کہتے جی یہ اعمال صالحہ کا ہے, اعمال صالحہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, جہاں پہ نماز وسیلہ ہے, وہاں جہاں پہ نماز وسیلہ ہے, جہاں پہ قرآن وسیلہ ہے, جہاں پہ درود کی تسبیح وسیلہ ہے, جہاں پہ حج وسیلہ ہے, میں نے کہا وہاں پہ کچھ ذوات مقدسہ, وہاں پہ کچھ اللہ والے بھی وسیلہ ہیں. میں نے اس کو کہا کہ ادھر اللہ والے بھی وسیلہ ہوتے ہیں. تو ایک واقعہ یہ حدیث پاک سے مجھے ملتا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر دیے. جب 99 قتل کیے تو اس کے دل میں توبہ کا ارادہ ہوا کہ میں اللہ کے توبہ کروں اور اللہ سے معافی مانگ لوں. وہ ایک جگہ سے جا رہا تھا, راستے میں جاتا جاتا ایک مولوی ٹکر گیا, ایک مولوی مل گیا, وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملتا تھا. اس سے جا کے کہنے لگا جی میں نے 99 قتل کیے ہیں, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہو آپ نے کم 100 قتل کیے ہیں, آپ کی توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا چلو 99 میں نے ان بھی قتل کرا, 100 تو پورا کرا. 100 قتل کیا, اب اس کا اور دل میں ارادہ ہوا میں اللہ سے توبہ کروں. وہ ایک جگہ پہ بڑا, وہ اہل سنت و جماعت کا مولوی, ان سے پوچھا گیا جی بتائیے میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. وہ کہنے لگا میری توبہ کدھر قبول ہوئے گی؟ اس نے کہا بھئی یہ سیدھا چلے جاؤ, یہ سیدھا آخر پہ جائے گا نا تو اینڈ پہ اللہ والوں کا ڈیرا ہے, اللہ والے بیٹھے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور توبہ کر لے, تیری توبہ قبول ہو جائے گی. وہ راستے میں تھا, راستے میں جاتا جاتا کیا ہوا کہ ادھر سے موت کے فرشتے آئے, اس کی روح قبض کر لی. وہ ادھر ہی یعنی کہ دنیا سے پردہ کر گیا, دنیا سے چلا گیا. اب جنت والے فرشتے, دوزخ والے فرشتے, اب دونوں آ گئے. اب جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائے گا. تو جب یہ کہا تو اس نے اللہ نے جب یہ بات چل رہی تھی انہوں نے کہا جی دیکھیں اس نے
100 قتل کیا ہے, ابھی توبہ بھی قبول نہیں کی, اس لیے دوزخ میں جائے گا. تو جنت والے فرشتے کہہ رہے تھے بھائی دیکھو تو صحیح, جا کہاں رہا تھا, جا کہاں رہا تھا, یہ تو دیکھو جا کہاں رہا تھا. جب یہ معاملات جب بڑھے تو ہاں ایک اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان دونوں میں جا کے فیصلہ کر دو. اور اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا زمین ناپ لو, اگر یہ بندہ اللہ والوں کے ڈیرے کے پاس ہے تو یہ جنت والے فرشتے لے جائیں, اگر یہ دور ہے تو دوزخ والے لے جائے. اللہ نے ادھر کہہ دیا کن اے زمین ذرا سمٹ جا, وہ زمین سمٹ گئی. آ کر جب ڈاپا گیا تو دیکھا وہ بندہ اللہ والوں کے ڈیرے کے پاس تھا. وہ جب بندہ اللہ والوں کے ڈیرے کے پاس دیکھا تو جنت والے فرشتے جب جنت میں لے گئے. تو یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, آج ہمارے جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو بندہ ابھی 100 قتل کر کے دل میں ارادہ ہوا کہ اللہ والوں کے ہاں جاؤں اور میں توبہ کروں, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر توبہ کروں, ابھی کسی نے توبہ کا ارادہ ہوا تھا تو ایک بندے نے کہہ دیا کہ جا کے ادھر جا کے وسیلہ لے جاؤ, ادھر تیری توبہ قبول ہو جائے گی, ادھر توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن ابھی بندہ پہنچا نہیں تو جنت میں بندہ چلا جاتا ہے. تو جو ہر جمعرات داتا علی حجویری کے آستانے پہ جاتا ہے وہ بندہ کیوں نہیں جنتی ہو سکتا؟ اور ہر جمعرات جو غوث پاک کے در پہ جاتا ہے وہ بندہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ہر جمعرات کو ہاں حضرت بابا فرید کے مزار پہ جاتا ہے وہ کیسے نہیں جنتی ہو سکتا؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسولوں کے کاموں میں لگائی. ناظرین کرام یہی بات ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں, حضرت کیا نام ہے ان کا جی, پیر مہر شاہ صاحب کے جو پوتے ہیں جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب, آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بادشاہ کی قبر پہ گیا, ادھر میں نے دیکھا اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا, ادھر کھوتے گھوڑے دیکھے میں نے, ادھر باندھے ہوئے تھے, کتے باندھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ پھر کہتے میں پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آیا, ادھر میں نے کیا دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ادھر میں نے کیا دیکھا ادھر تو اللہ کا ہاں ذکر کیا جا رہا ہے, ادھر کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے دیکھا کہ ادھر یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, نوافل پڑھے جا رہے ہیں, ہاں لوگ جمع کفیر آ رہے ہیں, جمع کفیر جا رہے ہیں, حاضری دیتے ہیں, حاضری دے کے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ جب یہ ان کو پھر سمجھ آئی, ہاں جس نے دنیا میں کتے اور کھوتے رکھے تھے مرنے کے بعد اس کی قبر کے ساتھ اس کی قبر کے اوپر کتے اور کھوتے آئیں گے, اور جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اپنی زندگی بسر کی ہے, مرنے کے بعد دنیا کی سے جانے کے بعد ان کی قبر مبارک پر اللہ کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ان کے دنیا کے جانے کے بعد ہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ان کے دنیا کے جانے کے بعد پھر اللہ کے ہاں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں. ناظرین کرام یہی بات ہے, آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آج ہم کدھر کھڑے ہیں اور کدھر نہیں کھڑے, ہم سے کوئی ذرا سی بات کر دے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ اللہ نے سورۃ دہر کی دوسری آیت میں فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میں نے تجھے ایک پانی کے ملے جلے اور ناپاک قطرے سے بنایا. اللہ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اس لیے جب یہ آیت کو دیکھا, یہ آیت کو پڑھا, یہ آیت کو سنا تو پھر کیا ہوا؟ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا اتنا نہ کر, نہ اتنے جذبات میں رہ, حد سے نہ گزر, دائرہ ذات میں رہ, ایک قطرہ ناپاک ہے نسب تیرا, اوقات یہی ہے تیری کہ اپنی اوقات میں رہ, اوقات یہی ہے تیری کہ اپنی اوقات میں رہ. آج ہمیں اپنی ہی اوقات جو ہے خود یعنی کہ اپنی اوقات خود اپنے آپ کو جگانی چاہیے, اپنے اندر والے ضمیر کو جگانا چاہیے, وہ کدھر تک جاتا ہے. ناظرین کرام اس بات سے, اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا, ملک پاکستان کا, میرے اسکالر حضرات کا, نعت خوان حضرات کا حامی و ناصر ہو. ناظرین کرام میں جو ہے اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج میرے ساتھ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو گفتگو بھی کی, اور ثنا خانی مصطفیٰ کی مجید قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین میں جو ہے ہم دعا کریں گے, قبلہ شاہ صاحب آپ ہم جو ہے دعا فرمائیں گے, قبلہ شاہ صاحب آج دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نعرہ لگائیں گے, نعرے کے بعد ہم مجموعہ نعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا
تیرے پیارے محبوب بندے کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس نیک شخصیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معافی تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے اس نیک بندے اور نیک شخصیت حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ جیسا کردار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی شکل و صورت، کردار، گفتار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سستیاں، کاہلیاں، خطائیں، غفلتیں معاف فرما۔ یا اللہ جو یہ نور رمضان کے ذریعے دین اسلام کا کام ہو رہا ہے اس میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ناظرین کو، سننے والے کو، چاہنے والوں کو دین و دنیا میں بلائیاں عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، اس بات سے، اس یقین سے ایک مرتبہ پھر ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آقی مجید بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی جیسے آپ نے ذکر کیا ایک داتا حضور سرکار کا کہ ہر جمعرات الحمدللہ بچپن سے ہی سرکار کی بارگاہ میں ہر جمعرات حاضری ہو رہی ہے، تو میں اسی بارگاہ میں التجا پیش کر رہا ہوں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کلام سرکار کی بارگاہ میں لکھا، مجھے اسی سے میں آج کی محفل کا اختتام کرتا ہوں۔ ارشاد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا سارا پیر کامل کاملا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، حضرت داؤد طائی پیر کامل کے طفیل، حضرت داؤد طائی پیر کامل کے طفیل، کیجئے سب حاجتیں، کیجئے سب حاجتیں سب کی روایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما، مہربان ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو، مہربان ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو، صدقہ حضرت علی، صدقہ حضرت علی مرتضیٰ، یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما، سن فریاد پیرا دیا پیرا، یہ قبولیت کے لمحات ہیں، تیار کرنی ہے، سب نے مل کے شامل ہو جائے۔ سن فریاد
پیرا دیا پیرا تے میں آک سناوا کہ نو بیڑا اڑیا میرا بچ قطرہ دے جتھے مچھنا بیندے ڈرے کے شاہ جیلانی 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 شاہ جیلانی میرا کتے بے ربانی میری خبر حاجت کرے کے بغداد شہر دی نشانی جتھے اچھیاں لمیاں چیرا بغداد شہر میں ٹکڑے منگے سا تے میرا لسا سنگے فقیرا سرکار کی بارگاہ میں کی ہے ایسے ایک شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے صدقے مدینہ شریف کی حاضری آمین دعا کر لیتے ہیں سب مل کے کہتے ہیں حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے
سن لے تو بات بنے جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے مزہ تو جب ہے کہ سرکار قبر میں کہہ دے سبھی حمد خیر انعام ہو جائے سبھی حمد خیر انعام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے چھوڑایا دلو میں سرکار کے قدموں میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے